زندگی کا سفر۔ مصطفیٰ رشید شیروانی مشہور مجاہد آزادی اور صنعت کار اور ممبر راجیہ سبھا ٹرین کے ذریعے الہ آباد سے دہلی جا رہے تھے۔ گورنر کشمیر مسٹر بی کے نہرو بھی انہی کے کمپارٹمنٹ میں تھے۔ ٹرین غازی آباد پہنچی تھی کہ مصطفیٰ رشید شیروانی پر دل کا سخت دورہ پڑا۔ قبل اس کے کہ انہیں کوئی طبی امداد پہنچے، فوراً ہی ٹرین میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ 8 اپریل 1981 کا واقعہ ہے۔ انتقال کے وقت مرحوم کی عمر 59 سال تھی۔ اس طرح کے واقعات مختلف شکلوں میں ہر روز ہوتے ہیں۔ ہر دن بے شمار زندہ لوگ موت کے دروازے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہر روز لاکھوں آدمیوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقام سے نکل کر کسی دہلی کے لیے روانہ ہوتے ہیں، مگر درمیان ہی میں ان کو خدا کے فرشتے پکڑ لیتے ہیں اور ان کو دہلی کے بجائے آخرت کی منزل پر پہنچا دیتے ہیں۔ ہر آدمی امیدوں اور تمناؤں کی ایک دنیا اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی امیدوں کی دنیا کی طرف بڑھ رہا ہوں، میں اپنے خوابوں والے کل کی طرف چلا جا رہا ہوں، مگر بہت جلد اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمناؤں والی دنیا کے بجائے خدا کی دنیا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ دنیا کی منزل کی طرف نہیں بلکہ آخرت کی منزل کی طرف چلا جا رہا تھا۔ آدمی کہاں جا رہا ہے اور کہاں پہنچ رہا ہے، مگر کسی کو اس کی خبر نہیں۔ آدمی اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، مگر قبل اس کے کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھ کر خوش ہو، وہ خود اپنے اس مستقبل کی طرف ہانک دیا جاتا ہے جس کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ آدمی اپنے آرام کے لیے ایک شاندار مکان کھڑا کرتا ہے، مگر ابھی وہ وقت نہیں آتا کہ وہ اپنے خوابوں کے مکان میں سکھ چین کے ساتھ رہے کہ موت اس کے اور اس کے مکان کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ آدمی اپنی معاش کو بڑھاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں عزت و ترقی کی بلندیوں پر اپنے کو بٹھانے جا رہا ہوں، مگر بہت جلد اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا دن اس کے لیے جس چیز کا انتظار کر رہا تھا وہ ایک سنسان قبر تھی، نہ کہ عزت و ترقی کی رونقیں۔ خدا ہر دن کسی دہلی کے مسافر کو قبر میں پہنچا رہا ہے، مگر آدمی ان واقعات سے سبق نہیں لیتا۔ اس کے باوجود ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ وہ دہلی کی طرف چلا جا رہا ہے، قبر کی منزل اس کے لیے کبھی آنے والی نہیں۔ کیسا عجیب! ایئر انڈیا کا ایک جہاز 3 جون 1984 کو بینکاک سے بمبئی کے لیے اڑا۔ یہ بوئنگ 747 تھا۔ اس میں 4 انجن نصب تھے اور عملے کے علاوہ 152 مسافر سوار تھے۔ جہاز ابھی فضا میں پہنچا تھا کہ اس کے ایک انجن میں آگ لگ گئی، تاہم کیپٹن ورما نے ہوشیاری کی اور جہاز کو قریب کے ہوائی اڈے ڈان موانگ پر اتار لیا۔ اڑنے کے 20 منٹ بعد جہاز دوبارہ زمین پر تھا۔ پائلٹ کی ہوشیاری سے جہاز حفاظت کے ساتھ رن وے پر اتر گیا، جہاں ریڈیائی اطلاع پا کر پہلے سے آگ بجھانے والے انجن موجود تھے، تاہم بہت سے مسافر زخمی ہو گئے اور انہیں فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا۔ اس کی وجہ جہاز کا حادثہ نہیں تھا، بلکہ اخباری رپورٹ ٹائمز آف انڈیا 4 جون 1984 کے مطابق اس کی وجہ یہ تھی: موسٹ آف دا انجریز ور ڈیو ٹو پیسنجرز رشنگ فار دی ایمرجنسی ایگزٹ فرام ویئر دے ڈسینڈڈ تھرو اے شوٹ، یعنی بیشتر زخموں کی وجہ مسافروں کا آپس کا ٹکراؤ تھا، کیونکہ جب جہاز اترا تو مسافر تیزی سے دروازے کی طرف دوڑ پڑے جہاں انہیں ڈھلوان گاڑی سے نیچے اترنا تھا۔ جہاز کی آگ نے ابھی کسی کو پکڑا نہیں تھا، صرف یہ اندیشہ تھا کہ شاید پکڑ لے اور آدمی جل کر مر جائے۔ تاہم اس اندیشے نے لوگوں کو اتنا بدحواس کر دیا کہ وہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے ہر شخص یہ چاہنے لگا کہ سب سے پہلے وہ بھاگ کر آگے نکل جائے، مگر ایک اس سے زیادہ ہولناک خطرہ آدمی کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ موت اور اس کے بعد قیامت کا خطرہ ہے، لیکن کسی کو اس کے اندیشے سے بدحواسی نہیں، کوئی اس سے بھاگنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ کس قدر سچ فرمایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے جہنم کی آگ سے خوفناک چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا بے خبر سو گیا ہو۔
آدمی کو موجودہ دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز متحرک کرتی ہے وہ خوف ہے۔ خوف کی نفسیات عمل کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ آخرت کا خوف تمام خوفوں میں سب سے بڑا خوف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آخرت کا خوف واقعی معنوں میں کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ آدمی کی پوری شخصیت کو جگا دے گا، وہ اس کی تمام قوتوں کو متحرک کر دے گا۔ جنازے کو دیکھ کر۔ مرحوم کا جنازہ لوگ کاندھوں پر اٹھائے ہوئے قبرستان کی طرف جا رہے تھے اور میرے ذہن میں ایک پوری تصویر جاگ رہی تھی۔ مرحوم کے اس آخری سفر میں مجھے انسان اپنے آغاز سے اپنے انجام کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آدمی پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے تو فوراً ہی اس کو ماں کی شفقت اور باپ کی سرپرستی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ عزیزوں اور دوستوں کے درمیان پرورش پاتا ہے، پھر وہ بڑا ہو کر ایک با اختیار انسان کی حیثیت سے زمین پر اپنی زندگی بناتا ہے۔ آدمی کا یہ سفر جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ اب اس کے وہی دوست اور رشتہ دار جو دنیا میں اس کے مددگار بنے ہوئے تھے اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور زمین کے ایک ایسے گڑھے میں ڈال کر بند کر دیتے ہیں جہاں آدمی بالکل اکیلا ہوتا ہے، جہاں وہ ہوتا ہے اور اس کا خدا۔ آدمی اب تک اپنے جیسے انسانوں کے سامنے تھا، اب وہ برتر خدا کے سامنے ہوتا ہے۔ اب تک وہ اختیار کی دنیا میں تھا، اب وہ بے اختیاری کی دنیا میں اپنے آپ کو پاتا ہے۔ کیسا عجیب ہوگا وہ لمحہ جب ایک عاجز مطلق ایک قادر مطلق کے سامنے کھڑا ہوگا۔ موت کا یہ واقعہ ہر روز زمین کے اوپر ہوتا ہے۔ ہر روز آدمی کسی نہ کسی کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، مگر اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا۔ احساس تو جب ہو جب کہ آدمی کے دماغ میں جنت اور جہنم ہو۔ میں نے سوچا لوگوں کی سوچ بالکل دوسرے رخ پر چل رہی ہے۔ لوگوں کے ذہن میں دوستی، رشتہ داری، کمانا اور گھر بنانا جیسے مسائل بھرے ہوئے ہیں۔ وہ کسی آدمی کو اسی حیثیت سے جانتے ہیں۔ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو وہ اس کے متعلق بس اتنا سوچ پاتے ہیں کہ ایک ساتھی بچھڑ گیا، ایک کمانے والا فرد ہم سے رخصت ہو گیا۔ وہ صرف دنیا کے ساتھ انسان کے تعلقات کو جانتے ہیں، وہ آخرت کے ساتھ انسان کے تعلقات کو نہیں جانتے۔ ایسی حالت میں کیسے ممکن ہے کہ وہ جنازے میں انسان کی خدا کے سامنے حاضری کو دیکھیں؟ وہ موت کے سفر میں انسان کے آخرت کے سفر کا مشاہدہ کریں۔ روپے سے راکھ تک۔ گھنشیام داس برلا 1894 تا 1983 ہندوستان کے مشہور ترین صنعت کار تھے۔ ان کی اعلیٰ کامیابی کا راز ان کی بے حد بااصول زندگی تھی۔ انہوں نے 12 سال کی عمر میں معمولی کاروبار سے اپنی زندگی کا آغاز کیا، پھر وہ عظیم ترقی تک پہنچے۔ آج ان کا خاندان ہندوستان کا واحد سب سے بڑا کاروباری خاندان ہے۔ مسٹر برلا کا معمول تھا کہ وہ صبح 5 بجے اٹھتے اور شام 9 بجے تک مسلسل کام میں مشغول رہتے۔ ان کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ وہ شراب کے بجائے کافی پیتے تھے، 2 کھانے کے درمیان پانی کے سوا اور کچھ نہیں لیتے تھے۔ اکثر اپنا کھانا خود اپنے ہاتھ سے پکاتے۔ مسٹر برلا روزانہ صبح کو ٹہلنے کے لیے نکلتے تھے۔ اس معمول میں کوئی فرق نہیں آتا تھا خواہ وہ ہندوستان میں ہوں یا ہندوستان کے باہر۔ 11 جون 1983 کو وہ لندن میں تھے۔ وہ حسب معمول صبح کے ناشتے کے بعد ریجنٹ اسٹریٹ پر ٹہلنے کے لیے نکلے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد انہیں تکلیف محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے 2 مددگاروں کو بلایا جو اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ وہ انہیں فوراً گھر واپس لائے۔ گھر آتے ہی وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں لندن کے مڈل سیکس ہسپتال پہنچایا گیا۔ ہسپتال میں انہیں تھوڑی دیر کے لیے ہوش آیا۔ وہاں انہوں نے کہا، ڈاکٹر مجھے کیا تکلیف ہے؟ واٹ از رانگ ود می ڈاکٹر؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم 5 منٹ میں معائنہ کر کے بتاتے ہیں۔ مگر قبل اس کے کہ ڈاکٹروں کا معائنہ مکمل ہوتا ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ مسٹر برلا کی وصیت تھی کہ جہاں میرا انتقال ہو وہیں میرے آخری مراسم ادا کیے جائیں۔ چنانچہ مسٹر برلا کی لاش کو لندن میں بجلی کے ذریعے جلا دیا گیا
اور ان کی راکھ ہندوستان لا کر یہاں کی ندیوں میں بہا دی گئی۔ مسٹر برلا کی اسکول میں تعلیم نہیں ہوئی، تاہم بعد کو انہوں نے ذاتی محنت سے اپنے اندر لیاقت پیدا کی۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف بنے۔ ان کی ایک کتاب کا ہندی نام ہے روپے کی کہانی۔ مسٹر برلا نے روپے کی کہانی لکھی، حالانکہ بالآخر وہ خود راکھ کی کہانی بننے والے تھے۔ یہی ہر آدمی کا معاملہ ہے۔ ہر آدمی اپنی کامیابی کی داستان لکھ رہا ہے، حالانکہ آخر کار وہ جہاں پہنچنے والا ہے وہ مکمل بربادی کے سوا اور کچھ نہیں۔ جہنم کا خطرہ۔ خدا نے انسان کو اس کی بناوٹ کے اعتبار سے جنتی نفسیات کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کے بعد اس کو موجودہ دنیا میں ڈال دیا جہاں ایسے حالات ہیں جو آدمی کے اندر جہنمی نفسیات کو ابھارتے ہیں۔ اب جو شخص اسفلا سافلین میں رہتے ہوئے اپنے کو آسانی تقویم کی سطح پر لے جائے، بالفاظ دیگر جہنمی نفسیات کو ابھارنے والے ماحول میں دوبارہ اپنے اندر چھپی ہوئی جنتی نفسیات کو بیدار کرے، تو وہی وہ شخص ہے جو مرنے کے بعد اللہ کے پڑوس میں اور اس کی نعمتوں میں جگہ پائے گا۔ باقی لوگ دھوئیں اور آگ کی دنیا میں عذاب سہنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے۔ سورہ 3۔ موجودہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اس کو اسی ڈھنگ پر بنایا گیا ہے کہ یہاں بار بار آدمی کے لیے آزمائشی حالات پیدا ہوں۔ یہاں نفع اور نقصان کے معاملات ہیں جو آدمی کے اندر حرص، طمع اور خود غرضی کے احساسات ابھارتے ہیں۔ یہاں سطحی دلچسپیاں ہیں جو آدمی کو شہوت پرستی، نشہ بازی اور لذتیت کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہاں ایک آدمی اور دوسرے آدمی کا مقابلہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کے اندر خود پرستی اور انانیت کا شیطان جاگتا ہے۔ یہاں مفادات کا ٹکراؤ ہے جس کی وجہ سے غصہ، نفرت اور کمینے پن کے جذبات بھڑکتے ہیں۔ یہی موجودہ دنیا کا اسفلا سافلین ہوتا ہے۔ آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے اوپر اٹھائے اور اپنے کو احسانی تقویم کی سطح پر لے جائے جو باعتبار پیدائش اس کی حقیقی سطح ہے۔ ایک پھل اندر سے اچھا ہے یا خراب، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جبکہ اسے توڑا جائے۔ یہی حال انسان کا ہے۔ کوئی انسان جنتی نفسیات میں جی رہا ہے یا جہنمی نفسیات میں، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جبکہ اس کی ہستی کو توڑا جائے۔ جب آدمی کے ساتھ کسی قسم کی ناموافق صورتحال پیش آتی ہے تو اس وقت اس کی ہستی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے موقع پر آدمی جو رد عمل ظاہر کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنتی تقویم کی سطح پر تھا یا جہنمی تقویم کی سطح پر۔ جب دو آدمیوں کے درمیان روپے یا جائیداد کا جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، جب دو صاحب معاملہ افراد کے درمیان کوئی کھٹ پٹ پیدا ہو جاتی ہے، جب دو الگ الگ خیال رکھنے والوں کے درمیان رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، جب ایک منصب کے دو دعوے داروں کے درمیان ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے، تو یہی وہ مواقع ہوتے ہیں جبکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے۔ ایسے مواقع پر جو شخص نفرت، خود غرضی، بے انصافی اور انانیت کا مظاہرہ کرے، وہ اپنے اس عمل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ جہنمی نفسیات میں جی رہا تھا، وہ ابلیس اور شیطان کا پڑوسی تھا۔ اس کے برعکس جس شخص کا رد عمل ان مواقع پر محبت، بے غرضی، انصاف پسندی اور تواضع کی صورت میں ظاہر ہو، وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ جنتی نفسیات میں جی رہا ہے۔ اس کے روز و شب خدا اور اس کے فرشتوں کے پڑوس میں گزرتے ہیں۔ جو شخص دنیا میں شیطان کا پڑوسی ہے، آخرت میں بھی اس کو شیطان ہی کا پڑوس حاصل ہوگا، اور جو شخص دنیا میں خدا اور فرشتوں کا پڑوسی ہے، وہ آخرت میں بھی خدا اور فرشتوں کے پڑوس میں رہے گا۔ گڑھے میں پاؤں۔ مسٹر پی وی وینکٹیشورن ایک سرکاری ادارے میں چیف مارکیٹنگ مینیجر تھے۔ 29 مئی 1982 کی شام کو انہوں نے دہلی کے گوپالا ٹاور میں ایک میٹنگ میں شرکت کی۔ 8ویں منزل پر اپنی میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ دفتر سے باہر نکلے تو بجلی فیل ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لفٹ تک آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ سمجھے کہ لفٹ آ گئی ہے،
حالانکہ لفٹ ابھی اوپر 9ویں منزل پر تھی۔ مسٹر وینکٹیشورن لفٹ کے دروازے کی طرف لپکے۔ اس وقت وہ میٹنگ کے فیصلوں سے اتنا خوش تھے کہ وہ صورتحال کی نزاکت کا اندازہ نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنا ایک پاؤں لفٹ کے اندر ڈال دیا، مگر وہاں خالی تھا۔ وہ اچانک 8ویں منزل سے زمین پر آ گئے۔ ان کا ذاتی ڈاکٹر ان کے ساتھ تھا، مگر وہ صرف یہ خدمت انجام دے سکا کہ نیچے اتر کر ان کی لاش کو دیکھے اور ان کے مردہ ہونے کا اعلان کرے۔ موت کے وقت ان کی عمر 51 سال تھی۔ ہندوستان ٹائمز، 30 مئی 1982۔ مسٹر وینکٹیشور ایک نہایت کامیاب افسر تھے۔ حال ہی میں ایک سرکاری جرنل میں ان کے بارے میں یہ الفاظ چھپے تھے: ایک بہادر کارکن، ایک مستعد اور اختراعی منتظم، جس کے اندر میں آگ لگی ہوئی ہو اور جس کے دماغ میں نظریات کا خزانہ ہو، ایک ہوشیار جنرل، a thoroughbred professional and a dashing innovative manager with fire in his belly and ideas in his mind, an astute general۔ دنیا کے اعتبار سے مسٹر وینکٹیشور کا کیس ایک انوکھا کیس ہے، مگر آخرت کے اعتبار سے ہر آدمی یہی فعل انجام دے رہا ہے۔ ہر آدمی عقل مندی اور کامیابی کے جوش میں ایسی جگہ اپنا پاؤں رکھ رہا ہے جو اس کو سیدھے آخرت کے گڑھے میں گرا دینے والا ہے۔ کسی کو بے عزت کرنے والے الفاظ بولنا، کسی کو ستانے کے لیے اقدام کرنا، کسی کے خلاف ضد اور انتقام کے تحت کارروائی کرنا، کسی کے ساتھ ظلم اور بے انصافی برتنا، کسی کو ناحق اپنے زور و طاقت کا نشانہ بنانا، کسی کا بے دلیل مذاق اڑانا، یہ سب گویا 8ویں منزل کے خالی مقام پر پاؤں رکھنا ہے۔ ایسا ہر اقدام آدمی کو تباہی کے نچلے گڑھے میں پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد نہ اس کے ساتھی اس کو بچانے والے ثابت ہو سکتے ہیں، نہ اس کی خوش فہمیاں۔ ہر آدمی گڑھے میں پاؤں رکھ رہا ہے، اگرچہ بطور خود وہ سمجھتا ہے کہ وہ محفوظ تختے پر اپنا قدم جمائے ہوئے ہے۔ کتنا سنگین! اخبار ایک اعتبار سے موت کا خبرنامہ ہے۔ ہر روز اخبار میں لوگوں کی موت کی خبریں ہوتی ہیں۔ مثلاً میرے سامنے 24 فروری 1985 کا اخبار ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ چکردھر پور اور ناگپور کی 2 بوگیوں میں آگ لگ گئی۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا، تیز ہوا چل رہی تھی، آگ تیزی سے پھیلی، مگر بریک کام نہ کرنے کی وجہ سے مسافر ٹرین کو فوراً ٹھہرا نہ سکے۔ اگلے اسٹیشن پر ٹرین رکی تو بھرے ہوئے ڈبے کے تقریباً 100 آدمی جل کر مر چکے تھے۔ دوسری خبروں میں صرف دہلی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہندی ادیب چندر گپت ودیا لنکر 78 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ 14 سال کا اجیت سنگھ جیپ میں سفر کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا اور مر گیا۔ 25 سال کے ایک آدمی کی لاش بورے میں بند پائی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے واقعات ہر روز اور ہر جگہ پیش آتے ہیں۔ یہ سادہ معنوں میں صرف موت کے واقعات نہیں ہیں، یہ مخلوق کی اپنے خالق و مالک کے سامنے حاضری ہے۔ یہ ایک انسان کا خدا کی عدالت میں پہنچایا جانا ہے۔ یہ امتحان کے مرحلے کو پورا کر کے ابدی انجام کے مرحلے میں داخل ہونا ہے۔ موت کا یہ پہلو کتنا ہولناک ہے! یہ موت کے واقعے کو انتہائی سنگین بنا دیتا ہے، اتنا سنگین کہ اس سے زیادہ سنگین کوئی دوسرا واقعہ نہیں۔ موت کے اس پہلو کا تقاضا ہے کہ آدمی سب سے زیادہ موت کے بارے میں سوچے، لکھنے اور بولنے والے سب سے زیادہ اس کے بارے میں لکھیں اور بولیں، انفرادی مجلسوں اور عوامی اجتماعات میں سب سے زیادہ اس کا چرچا ہو، مگر عملاً صورتحال اس کے برعکس ہے۔ موت ہر آدمی کو صرف یہ بتاتی ہے کہ فلاں شخص اس دنیا سے چلا گیا، وہ کسی کو یہ نہیں بتاتی کہ میں بھی اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ ہر آدمی موت کے سفر کو دوسروں کا سفر سمجھتا ہے، کسی کو موت کے واقعے میں اپنا سفر دکھائی نہیں دیتا۔ وہ انسان جو اس وقت تک ہوش میں آنے کے لیے تیار نہیں جب تک اس کو ہوش میں آنے کے لیے مجبور نہ کر دیا گیا ہو۔ الفاظ ختم نہیں ہوتے۔ الرسالہ اپریل 1984 کے بارے میں ہم کو کئی خطوط ملے ہیں جن میں شکایت کی گئی ہے کہ اس شمارے میں کچھ مضامین دوبارہ چھاپ دیے گئے ہیں۔
ایسے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ آپ نے ابھی اس شمارے کو نہیں پڑھا۔ اگر اب واقعتاً اس کو پڑھتے تو آپ کے ہوش و حواس گم ہو جاتے۔ اس شمارے میں زندگی کے جس انتہائی سنگین مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، وہ اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے تو اس کے اوپر ایسی سراسیمگی طاری ہو کہ اس کو یہ یاد ہی نہ رہے کہ کون سا مضمون پہلی بار چھپا ہے اور کون سا مضمون دوسری بار، کون سی بات پہلے کہی جا چکی تھی اور کون سی بات دوبارہ کہی جا رہی ہے۔ اگر آپ راستے پر چل رہے ہوں اور اچانک کوئی شخص چیخ کر کہے تمہارے آگے سانپ ہے سانپ، تو کیا اس وقت آپ کو یہ ہوش رہے گا کہ آپ اس شخص سے بحث کریں کہ تم نے سانپ کا لفظ 2 بار کیوں کہا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگوں کی بے خبری ہے جس نے انہیں تکرار اور بے تکرار جیسی باتوں میں مشغول کر رکھا ہے۔ اگر انہیں خبر ہو جائے تو تکرار کا لفظ وہ اس طرح بھول جائیں جیسے کہ انہوں نے کبھی اس لفظ کو جانا ہی نہ تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الرسالہ کے قارئین میں ایسے لوگ بھی ہیں جو واقعتاً اس کو پڑھتے ہیں اور اس سے وہ اثر لیتے ہیں جو انہیں لینا چاہیے۔ چنانچہ اگر ہم کو ایک طرف مذکورہ بالا قسم کے خطوط ملے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم کو دوسری قسم کے خطوط بھی موصول ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر الرسالہ کے ایک پرانے خریدار اپنے خط مورخہ 6 اپریل 1984 میں اکولا سے لکھتے ہیں، اپریل کا پرچہ آخری سفر ملا، پڑھ کر ہوش و حواس گم ہو گئے۔ واقعی اللہ نے آپ کے قلم میں جادو کا اثر رکھا ہے۔ رسالہ پڑھتے ہوئے کئی مرتبہ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ رسالے کی تعریف کے لیے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ نصیب فرمائے اور آپ کے قلم میں دلوں کو پلٹ دینے کی تاثیر رکھ دے۔ لوگوں کو اپنے آخری سفر کی ہولناکی کا اندازہ نہیں۔ اگر انہیں اس کا اندازہ ہو تو ان کی زبان بند ہو جائے، حتیٰ کہ ان کے پاس یہ کہنے کے لیے الفاظ نہ رہیں کہ تم نے چھپے ہوئے مضمون کو دوبارہ چھاپ دیا ہے۔ کس قلم سے لکھا جائے؟ کوئی جہاز مشکل میں پھنس جائے تو وہ ریڈیو کے ذریعے خاص سگنل بھیجتا ہے جس کو اصطلاح میں SOS کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مصیبت میں ہیں، ہماری مدد کرو۔ مگر اس قسم کے سگنل کی قیمت اسی وقت ہے جبکہ اس کو وصول کرنے والا اسٹیشن اسے اہمیت دے۔ اگر وصول کرنے والا اسٹیشن اسے اہمیت نہ دے تو وہ فضا میں بکھر کر رہ جائے گا۔ وہ ایسا کلام بن جائے گا جس کو بولنے والے کے سوا کسی اور نے سنا ہی نہ ہو۔ موجودہ زمانے میں ہمارے لکھنے اور بولنے والے بھی خدا کے نام گویا SOS بھیج رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدایا ظالموں کے خلاف ہماری مدد کر، مگر ہماری 100 سالہ پکار کے باوجود ہماری مصیبت ختم نہیں ہوتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہم جس خدائی اسٹیشن کو اپنا SOS بھیج رہے ہیں اس کے نزدیک ہمارے SOS کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ ہم خدا سے دوسروں کی بربادی مانگ رہے ہیں، مگر خدا اس کا منتظر ہے کہ ہم اس سے دوسروں کی ہدایت مانگیں۔ ہم اپنے قومی مقاصد کے لیے خدا کو پکار رہے ہیں، مگر خدا صرف اس پکار کو سنتا ہے جو دینی مقاصد کے لیے کی گئی ہو۔ ہم لوگوں کو آگ میں ڈالنے کی دعا کر رہے ہیں، حالانکہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آگ سے بچانے کی دعا کریں۔ ایسی حالت میں ہمارا SOS خدا کے یہاں کیسے قابل لحاظ ہو سکتا ہے؟ جو فائر بریگیڈ پانی لیے ہوئے بیٹھا ہو اس سے ہم کہیں کہ آگ برساؤ تو وہ کیسے ہماری بات کو سنے گا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی جنتیں ریزرو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں۔ اگر لوگوں کو اللہ کا ڈر ہو تو وہ جان لیں کہ قیامت میں اللہ کی پکڑ سے وہی شخص بچے گا جس نے دوسروں کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کی فکر کی ہو۔ لوگوں کے پاس الفاظ ہیں صرف اس لیے کہ وہ قیامت کی ہولناکی کو دوسروں کے خانے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر وہ جانیں کہ وہ خود بھی قیامت کی ہولناکی کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں تو ان کی زبانیں بند ہو جائیں۔ خدا کی پکڑ کا خوف ان کو اتنا ہلکان کر دے کہ وہ ہنسنے سے زیادہ روئیں، وہ بولنے سے زیادہ خاموش دکھائی دینے لگیں۔